آداب ناظرین، آج ہم کارل مارکس کے ایک فلسفہ جدلیاتی مادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ جدلیات سے مراد یہ تصور ہے کہ کائنات اور سماج کی ہر شے جو ہے وہ مسلسل حرکت اور تبدیلی میں رہتی ہے، اور یہ تبدیلی اندرونی تضادات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی نظام جو ہے وہ مستقل نہیں رہتا، بلکہ ٹوٹ کر نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہیگل نے جدلیات یعنی ڈائلیکٹکس کو تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کے اصولوں سے واضح کیا۔ ہیگل کے مطابق جو ہے پہلے ایک حالت یا ایک خیال دماغ میں آ جاتا ہے تو اس کو انہوں نے تھیسس کا نام دیا ہے۔ پھر اس کے مد مقابل یعنی اس کی کنٹراڈکٹری کے طور پر، اس کی ضد کے طور پر ایک اور خیال دماغ میں جنم لیتا ہے، اور اس کو انہوں نے اینٹی تھیسس کا نام دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں کے کولیجن سے، ان دونوں کے تضاد سے، یہ جو دو خیال ہمارے دماغ میں آئے، ان دونوں کے کولیجن سے ایک اور نئی اور بہترین چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو انہوں نے سنتھیسس کا نام دیا ہے۔ اب کارل مارکس اور فریڈرک انگلز نے ہیگل سے جدلیات یعنی ڈائلیکٹس تو لے لی، مگر اس کی جو وہ مثالی بنیاد کو انہوں نے رد کیا۔ مثالی بنیاد کو کیا کیا؟ رد کیا۔ ہیگل کے نزدیک تبدیلی جو ہے وہ خیالات سے آتی ہے، جبکہ کارل مارکس کے مطابق تبدیلی جو ہے یا تبدیلی کی اصل وجہ جو ہے وہ مادی حالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے مارکس نے کہا ہے کہ ہیگل نے جدلیات کو سر کے بل کھڑا کیا تھا، جسے میں نے یعنی کارل مارکس نے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر جدلیات کو سمجھتے ہیں مثالوں کے ذریعے۔ جیسے پانی جب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایک حد پر پہنچ کر وہ برف بن جاتا ہے، یعنی جب مائنس ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو وہ برف بن جاتا ہے۔ یہ مقدار سے کیفیت کی تبدیلی ہے۔ اسی طرح سماج میں جاگیردار اور کسان کے درمیان جو ہے وہ تضاد بڑھتا ہے، نتیجتاً پرانا نظام جو ہے وہ ٹوٹ کر نیا نظام جنم لیتا ہے۔ مزدور اور سرمایہ دار کے مفادات کا ٹکراؤ سماجی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ادب میں غربت، بھوک اور استحصال کے موضوعات جو ہے وہ معاشی حالات کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند ادب میں آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ نٹشل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدلیاتی مادیت ایک ایسا تصور ہے جو دنیا اور سماج کو جامد نہیں بلکہ ایک مسلسل تغیر اور ارتقاء کے عمل میں دیکھتا ہے۔ اس نظریے کے تحت جو ہے تبدیلی کی اصل بنیاد مادی حالات ہوتے ہیں اور اندرونی تضادات ہوتے ہیں۔ مادی حالات کے ساتھ ساتھ اندرونی تضادات، نہ کہ محض خالی خیالات جیسے ہیگل نے بتایا تھا۔ ہیگل کی جدلیات اور مارکس کی مادیت نے مل کر تاریخ، سماج، ادب کو حقیقت پسندانہ زاویے سے سمجھنے کا شعور عطا کیا ہے۔ ہوپ آپ نے یہ کنسپٹ سمجھا ہے۔